جس نے رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کی، وہ شہید جو نبوت کی گود میں پلا۔ اب دیکھیے آج ہم حجر اسود کو چومیں، پچھلے گناہ معاف۔ وجہ کیا؟ عمر فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو نبی نے چوما، ہم بھی چومیں، ہمارے گناہ معاف۔ جس پتھر کو ایک بار نبی نے چوما، اس کو چومنے سے گناہ معاف۔ جس حسین کو نبی نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار نہیں، بلکہ 10 سال چوما۔ نبی نے 10 سال چوما۔ کبھی میرے نبی چومتے گئے، کبھی میرے نبی سونگتے گئے۔ غلامان مصطفیٰ نے پوچھا سیدی یا رسول اللہ، بیٹوں کو چوما تو جاتا ہے لیکن آپ سونگ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے بھی پھول، دنیا کے بھی پھول، اس لیے میں سونگتا ہوں کیونکہ پھول سونگے جاندے نے چومے نہیں جان۔ میرے نبی نے حسین کو چوما، سرکار نے اپنا لعاب بلکہ اپنی زبان بھی حسین کے منہ میں داخل کی۔ حسین کے لعاب کو نبی نے چوسا، اسی لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آقا نے فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے۔ ارے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ ابھی آپ کا ذوق نظر نہیں آیا؟ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ مل کے پڑھ لیں، دارین کا سلطان۔ کوئی ایک ملک کا بادشاہ، کوئی پاکستان کا حکمران، کوئی ہندوستان کا حکمران، کوئی صرف ایران کا حکمران، کوئی سعودیہ کا حکمران۔ حسین تیری حکمرانی کے صدقے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ دارین کا سلطان، دارین کا سلطان، ایک بولتا قرآن، ایک بولتا قرآن۔ اب دیکھ لے بڑے بڑے قاری آئے، کسی نے کمرے میں بیٹھ کے پڑھا۔ اب میں بھی قرآن پڑھ رہا تھا لیکن ممبر پہ بیٹھ کے، کسی نے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھا۔ سردی آئی ہیٹر چلا کے پڑھا، گرمی آئی اے سی چلا کے پڑھا۔ واہ حسین 3 دن سے پیاسا بھی تھا، پیاروں کی لاشوں کے ٹکڑے بھی دیکھے، ڈولا بھی نہیں، بے صبری کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ محرم کی 10 تھی، حسین جھولی میں قرآن رکھ کے تلاوت کر رہے تھے۔ حسین نے بتا دیا کہ جب سر سجدے میں رکھا، کٹنے کے بعد سر نیزے کی نوک پہ بلند ہوا، پھر بھی یاسین کی آواز آ رہی تھی۔ اس لیے ہم کیوں نہ کہیں ایک بولتا قرآن، ایک بولتا قرآن، اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ۔ اگلا جملہ سنیے، پہلے اس کو اپنے ذہنوں میں فیڈ کیجئے کہ ہم نے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ۔ ارے کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے۔ کہا مولا جیسے تیری رضا، جیسے تیرا حکم، میں راضی ہوں۔ اب سیدہ زینب تشریف فرماتی نا،
خیمہ حسین بھی تھا، خیمہ زینب بھی تھا، تو حسین پاک اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے تو اس انداز سے سر رکھ کے نا ہاتھوں پہ بیٹھے تھے، تو سیدہ زینب تشریف لائی، کہا بھائی حسین باہر سے آوازیں آ رہی ہیں، حل من مبارز حل من مبارز، کیا کرنا ہے؟ حسین نے کہا کرنا وہی ہے جو نانا جان نے مجھے کندھوں پہ بٹھا کے سبق پڑھایا تھا، نانا جان نے کہا تھا، اور ابھی میں سو رہا تھا جب تم نے مجھے آواز دی، میں بیٹھا تو یہاں تھا، میری نظر مدینہ پاک میں تھی، رسول اللہ نے مجھے کہا حسین آتا کیوں نہیں، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اے حسین میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اب یہ ساری تیاری، اب دیکھیے حوصلہ حسین کا، حسین تیری جرأت کو سلام، اے حسین تیری ہمت کو سلام، حسین تیرے صبر کو سلام، تیرے حوصلے کو سلام، تیرے حلم کو سلام، تیری بردباری کو سلام، ایک ایک قربان کیا، حسین گھبرایا نہیں، بیویوں کو حوصلے بھی دیے، حسین ڈولا نہیں، ایک ایک کر کے قربان کیا۔ میں جب رات کو پڑھ رہا تھا میری نظروں کے سامنے وہ کربلا کا منظر تھا کہ حسین کیسے بھائی کی لاش اٹھاتے ہوں گے، کیسے قاسم کی لاش کو اٹھایا ہوگا، اونو محمد کی گردنیں اٹھائی ہوں گی، او واہ حسین تو نے اتنا حوصلہ کہاں سے لیا، اتنی ہمت کہاں سے لی، او واہ حسین تجھ پہ اسی لیے نبی نے ناز کیا، اس لیے نبی نے ناز کیا، کیونکہ آئین مشیت کا شناسا ایسا، نصیر ملت فرماتے ہیں آئین مشیت کا شناسا ایسا، قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، اور کیوں نہ فخر سے چومیں گے رسول عربی، کیونکہ قسمت سے ملتا ہے نواسا ایسا،